أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب فرعون سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح آپ نے جادو کیا ہے اسی طرح ہم بھی اپنے جادوگروں کو لائیں گے اور ایک دن مقابلے کے لیے تعین کر دیا جائے گا۔ اب اس کا ٹائم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا، تو آپ نے ایک مصروف دن میں، جشن والے دن میں، جیسے عید والے دن میں وہ ٹائم دیا۔ اس ٹائم کے دینے کی وجہ کیا تھی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے، میری جان، میرے بچے، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے معجزات دکھانے اور اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت بیان کرنے کے ساتھ انسان پر کی گئی تمام نعمتوں، جیسا کہ نباتات، قدرتی راستے، انسانوں کے لیے آسائش، مگر حقیقت جان کر بھی فرعون نے جھٹلایا اور انکار کیا، بلکہ الزام تراشی کی کہ یہ سب کچھ جادو ہے اور تم ہماری زمین سے ہمیں نکالنا چاہتے ہو۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 58۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، تو ضرور بالضرور ہم لائیں گے تیرے پاس، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اسی جیسے جادو کو، فَاجْعَلْ، تو طے کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکا، اور اپنے درمیان، موعداً، ایک وعدے کا وقت، لا نخلفوہ، کہ نہ خلاف کریں اس کے، نحنو ولا انتا، ہم اور نہ تو، مکاناً سوا، اور اس کے لیے ایک ہموار جگہ۔ پچھلی آیت میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ تم لوگ جادوگر ہو، تم چاہتے ہو کہ جادو کے ذریعے تم ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دو، حالانکہ ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ اب اس کی بات ختم نہیں ہوئی، اسی تسلسل میں وہ ایک باقاعدہ مقابلے کا اعلان کرتا ہے۔ یعنی اس نے کہا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اپنے ماہر جادوگروں کو لائیں گے اور تمہارے جیسا جادو پیش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ کوئی اللہ کا موضع نہیں بلکہ محض فن ہے جو ہمارے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں فرعون کو اپنے دربار کے جادوگروں اور ملک کے دوسرے حصے کے جادوگروں پر بھروسہ تھا، جو اس دور میں مصر میں بڑی تعداد میں آپ کو پتہ ہے موجود تھے، اور اس وقت ان کا فن انتہائی مہارت کا حامل سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ کامل تھے وہ اپنے فن میں۔ فرعون کا خیال تھا کہ ان جادوگروں کے ذریعے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو توڑ کر عوام کے سامنے یہ ثابت کر دے گا کہ یہ صرف جادو ہی ہے، کوئی معجزہ الہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کے بعد فرعون نے یہاں ایک وعدے کی تجویز دی کہ وقت اور جگہ مقرر کی جائے جس کی پاسداری دونوں کریں گے، یعنی فرعون بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ فرعون کو یقین تھا کہ وہ اس مقابلے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن در حقیقت اسی بات سے اس کی ہار کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ مقابلہ کسی کھلی اور ہموار جگہ پہ ہونا چاہیے۔ کیوں پر؟ تاکہ وہاں بہت سے لوگ ہوں۔ دراصل اس کا مقصد تھا کہ جگہ ایسی ہو جو سب کو نظر آئے اور کسی کو چھپنے یا دھوکہ دینے کی گنجائش نہ ہو۔ سوچیں، قابل غور بات تو یہ ہے کہ فرعون نے یہ چیلنج خود پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مانگا تھا۔ یہ اس کا مقصد تو یہی تھا کہ سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو زیر کر کے اپنی حکومت کو اور اقتدار کو مزید مضبوط کیا جائے گا اور یہ ثابت کیا جائے کہ اس کے جادوگر موسیٰ سے بڑھ کر ہیں۔ دیکھیں، حقائق کو جان کر فرعون تماشا کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام درست کہہ رہے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 59 اور 60 پڑھتے ہیں۔ کالا موسیٰ نے کہا، موعدکم، تمہارے وعدے کا وقت، یوم الزینۃ، زینت جشن کا دن ہے، وَأَن یُحْشَرَ، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے، الناس ضحیٰ، لوگ چاش کے وقت، یعنی کہ جب دن اچھا خاصا چڑھ چکا ہوتا ہے،
نیکسٹ آیا ہے فتولا فرعون، تو لوٹا فرعون، فجمع، پس اس نے جمع کیا، قیدہ، اپنا مکر و فریب کا سامان، یعنی کہ اپنے جادوگروں کو سامان کے ساتھ، ثم آتا، پھر وہ آ گیا۔ فرعون نے تو اپنا پرپوزل پیش کر دیا، اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب چاہتے ہیں کہ تمہارے وعدے کا دن یوم زینت مطلب میلے اور جشن کا دن ہے، اور وقت بھی بتا دیا کہ لوگ چاشت کے وقت جمع کیے جائیں گے۔ دیکھیں جگہ اور وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی خوف اور تذبذب کے خود تجویز کیا۔ اب اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہیں اللہ پر توکل اور بھرپور یقین تھا۔ یہ کسی تیسرے فرد کی تو بات ہی نہیں نہ ہو رہی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو خود ان سے کلام کیا تھا، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہو کہ میں تمہیں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، تو شبہ کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یوم زینت کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ مصر کے کسی مذہبی یا قومی عید کا دن تھا، جس میں لوگ جیسے عید کے دن نئے نئے کپڑے پہن کر خوب جشن مناتے ہیں، اسی طرح وہ بھی دن تھا، اور بڑی تعداد میں لوگ شہروں اور بستیوں میں جمع ہوتے تھے۔ اب اس دن کو مقرر کرنے کی حکمت کیا تھی؟ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں گے، اللہ کی نشانیوں کو بہت سے لوگ دیکھ سکیں گے، جس سے حجت زیادہ مکمل ہوگی۔ بالکل ٹھیک تھی یہ بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مدد کا اتنا یقین تھا کہ وہ خود چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں، اور وقت مقرر کیا تو صبح چاشت کا، جب ہر چیز روز روشن کی طرح نظر آتی ہے، کوئی دھوکہ اور فریب پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور دوسرے لوگ آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ اور اگر جادوگروں کا جادو کا دورانیہ فرض کریں لمبا بھی ہو جاتا، اگر شام تک بھی کافی وقت ہو جاتا، تو بہت زیادہ وقت تھا جواب دینے کے لیے۔ آیت نمبر 60 میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد فرعون واپس گیا دربار میں پہنچ کر درباریوں کے ذریعے، تاکہ جادوگر کا بندوبست کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مکر و فریب کا سامان جمع کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی تدبیر جو دھوکہ دہی پر مبنی ہو۔ قرآن نے جادوگروں کے فن کو یہاں فریب کا نام دیا، کیا وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں جادو اپنی حقیقت میں محض آنکھوں کا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ فرعون نے مصر بھر سے اپنے تمام مشہور اور ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ اثر انگیز مظاہرہ کر سکے۔ فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیجے تاکہ بلائے جائیں جادوگر۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا، میدان بھی سج گیا۔ اس نے پورا زور اور تمام وسائل اس مقابلے میں جھونک دیے، جیسے الیکشن کے دنوں میں ہمارے ہاں جھونکے جاتے ہیں۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا جا سکے۔ لیکن باطل کی ہر تدبیر کو ہارنا ہی ہوتا ہے، اور جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 60 اور 61 اور 62 پڑھتے ہیں۔ قَالَ لَهُمْ، کہا ان جادوگروں سے، موسیٰ نے، وَيْلَكُمْ، ہلاکت ہو تمہارے لیے، لَا تَفْتَرُوا، مت باندھو، عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، جھوٹ اللہ پر، فَيُسْحِتَكُمْ، پس وہ ہلاک کر دے گا تمہیں، بِعَذَابٍ، عذاب سے، وَقَدْ خَابَ، اور یقیناً وہ ناکام ہوا، مَنِ افْتَرَىٰ، جس نے جھوٹ باندھا۔ نیکسٹ آیا ہے فتنازعوا، پھر وہ جھگڑ پڑے، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، اپنے درمیان، یعنی کہ جادوگر آپس میں جھگڑ پڑے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ حق اور باطل کا میدان سج گیا۔ اس سے پہلے کہ مقابلہ شروع ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، اب ان کا انداز جو ہے گفتگو کا بڑا نرم، خیر خواہی اور نصیحت سے بھرا تھا۔ ویلا کا لفظ کسی کو ہوش دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی مہربان شخص کسی کو غلط راہ سے روکنے کے لیے کہے کہ افسوس تم پر، ایسا نہ کرو۔ یعنی انہوں نے سمجھایا، دیکھو یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت باندھو۔ اس کا مطلب یہ سمجھانا تھا کہ اگر وہ اپنے جادو کو معجزہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا مترادف ہوگا نا۔ اگر وہ حق کو جانتے بوجھتے لالچ اور انعام کی خاطر اس سے چھپائیں یا جھٹلائیں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی ہوگی، اور پھر اس کا نتیجہ کس صورت میں نکلے گا؟ ہلاکت کی صورت میں۔ اللہ کا عذاب انہیں مکمل طور پر تباہ کر دے گا، اور بچت کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو ایک دنیاوی سچ ہے، آفاقی سچ ہے ہمیشہ والا، کہ جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہتا ہے۔ ہر دور میں یہ بات سچ تھی۔
اس بات کا تعلق صرف فرعون کے قصے سے نہیں ہے۔ ایک حق کا دائی اپنے مخالفین کو بھی عین مقابلے کے وقت ہلاکت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس بات پہ غور کریں۔ اور خیر خواہی سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 62 میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو خبردار کیا تھا کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں ورنہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اسی بات سے جادوگروں میں بے چینی پیدا ہو گئی اور وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ غور کریں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگاہی دینے کا نتیجہ تھا نا کہ وہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ بھلے اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا فن اور ان کا جلوہ محض ایک جادو ہے، فن ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی عام آدمی ہوگا جسے وہ اپنے جادو سے خوفزدہ کر دیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندازہ تو ان کی سوچ کے برعکس نکلا۔ دلیر تھے، پورے اعتماد تھے، تنبیہ انہوں نے کی۔ اس غیر متوقع رویے نے ان میں اختلاف پیدا کر دیا۔ وہ سرگوشیاں کرنے لگے تاکہ دوسرے لوگ ان کی کیفیت کو جان نہ سکیں۔ ان کے دلوں میں ایک خوف اور بے چینی پیدا ہو چکی تھی جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر فرعون کے سامنے جس نے انہیں بھاری انعام اور اعلیٰ منصب دینے کا وعدہ کیا تھا۔ دیکھیں، یہ جب حق کا سامنا ہو نا تو باطل کے پیروکاروں میں اختلاف ہوتا ہے۔ جادوگر جو کہ پہلے بظاہر متحد ہو کر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختصر سچی باتیں سن کر آپس میں تقسیم ہو گئے۔ تو یہ حق کا اثر تھا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔